اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5واں آڈیو، نبوت کے آثار۔ بنو سعد سعودی عرب کے الطائف گورنریٹ میں حوازن کا ایک قبیلہ تھا۔ طائف کا علاقہ ایک تاریخی علاقہ ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کی سب سے عظیم ہستی کا بچپن جو وہاں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دایا بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتی تھی اور بنو سعد کی رہائش الطائف گورنریٹ میں تھی۔ عرب میں یہ دستور عام تھا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو شروع سے ہی دیہات بھیج دیتے تھے، تاکہ وہ دیہات کی صاف شفاف ہوا میں اور شہروں کی مکس تہذیب اور زبان سے دور خالص عربی تہذیب میں پرورش پائیں، تاکہ جسم طاقتور اور مضبوط رہے اور خالص فصیح عربی زبان سیکھ لیں۔ ایک مرتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی فصاحت کی وجہ یہی بتائی کہ میں قریش میں پیدا ہوا اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ تو اہل عرب کے اسی دستور کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیہات بھیجے گئے۔ اس وقت لوگ قافلوں میں نکلتے تھے۔ ایک قافلہ مکہ آیا تاکہ دودھ پلانے کے لیے بچہ مل سکے۔ قافلے کی تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا اور لے کر واپس بھی جانے لگی، مگر ایک خاتون جس نے آتے ہی ایک بچے کو تو پایا، مگر یہ جان کر کہ وہ یتیم ہے، کیا معاوضہ مل سکے گا، ٹھکرا دیا، اور دوسرے گھروں میں بچہ تلاش کرتے کرتے جانے کا وقت آ گیا۔ بالآخر مجبوراً واپس آ کر اسی بچے کو لے لیا جسے ٹھکرایا تھا۔ یہ اماں حلیمہ سعدیہ تھیں۔ وہ کہتی ہیں، بچہ لیتے ہی جیسے بلندی پہ میرا نصیب آ گیا۔ جس اونٹنی کو ہانکتے ہانکتے مارتے مارتے بڑی مشکل سے مکہ تک لائی تھی، وہی اونٹنی سارے قافلے کو چیرتے پھاڑتے قافلے کو پیچھے چھوڑ منزل تک رواں دواں تھی۔ جی ہاں، سواری تو نہیں بدلی تھی، سوار بدل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہو جانے کا احساس حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا تھا جس وقت سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تھا۔ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات اپنی بیوی سے اس طرح سرگوشی کے انداز میں کہے کہ اے حلیمہ، خوب سمجھ لو کہ خدا کی قسم تم نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ حلیمہ رضی اللہ نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر مزید 2-3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہی پرورش پاتے رہے۔ انہی بچپن کے عرصے میں ایک دن بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ یہ میرا چونکہ سیرہ کا آڈیو ہے، اس لیے اس واقعے کو تفصیل سے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں عبداللہ، انیسہ اور شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے نکلے گئے تھے۔ اچھا، بکریاں چرانے پر ایک روایت بھی شیئر کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح کے جواب بھی ملتے ہیں کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ تو جو یہ واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرانے گئے ایک دن، تو اس کی تفصیل مسلم میں ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ تبھی حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ چراتے چراتے کھیل بھی رہے تھے۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور لٹا دیا، پھر سینہ کٹ کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال پھینکا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کی ایک پلیٹ میں رکھا اور زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا اور جوڑ دیا۔ بچے دوڑتے ہوئے حلیمہ رضی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ دوڑتی بھاگتی ہوئی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں، میں اس سلائی کا نشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ ڈر سی گئیں اور ان کو خطرہ محسوس ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے حوالے کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔